اسرائیل کا قطر پر حملہ، پاکستان نے قطر کی حمایت کا اظہار یکجہتی کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف قطر کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف قطر چلے گئے ہیں۔ پاکستان کا حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم دورے کے دوران امیر قطر سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود ہیں۔ جی شاکر عباسی، اپڈیٹ کیجیے گا، وزیراعظم روانہ ہو گئے ہیں اور اس اہم موقع پر ان کا جانا سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یہ اہم موقع ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑا تھا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا تھا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور پاکستان اس کے ساتھ جو ہے اس کے ہر موقف کی اس نے حمایت کی۔ اب جو ہے وزیراعظم کا ایک اچھا جسٹر جو ہے کہ قطر پر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ روز قبل جو ہے اسرائیل نے بمباری کی تھی، جس اب وزیراعظم اور ان کی جو کابینہ کے اراکین تھے وہ ایک روزہ دورے پر جو ہے وہ قطر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف قطر پر اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی قطری شاہی خاندان اور قطری عوام سے یکجہتی کے لیے ایک روزہ دورے پر دوحہ روانہ ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ وفد میں شریک ہیں۔ وزیراعظم کی دوحہ میں قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی صریح منافی حملے کے تناظر میں قطری امیر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ قطر اور پاکستان کے مابین درینہ تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جو مشترکہ عقیدے اور اقدار پر مبنی ہیں۔ پاکستان نے قطر کا ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ اور دیا اور دیتا رہے گا۔ اس کا اظہار وزیراعظم جو ہے قطری امیر سے ملاقات میں کریں گے۔ ملاقات میں خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں اور مسلسل جارحیت کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے قیام پر مشاورتی۔ شاکر، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آنی شروع ہو گئی ہے۔ شاکر یہ بتائیں کہ وزیراعظم کے ہمراہ کون کون گیا، کیونکہ اس وقت یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور ساتھ جانے والوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس دورے کی نوعیت اور سنگینی کیا ہو سکتی ہے، حساسیت کیا ہو سکتی ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے، آپ کو پتا ہے کہ لیکن واحد ملک کا کیا لیکن پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ خود تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ شاکر، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے مسلسل، یہاں آپ اپنی پلیس چینج کریں یا کچھ، کیونکہ آواز پراپر نہیں آ رہی ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی، اب ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم کا اس موقع پر جو ہے وہ قطر کا دورہ کرنا نہایت اہم شامل ہے۔ کھیل میں ہے کہ قطر پر اس دن اسرائیل کی طرف سے بمباری کی گئی تھی، جس کے بعد مختلف ممالک کی طرف سے مذمت کی گئی، اسلامی دنیا کی طرف سے مذمت کی گئی، لیکن ٹیلی فون کے رابطہ کیا گیا، لیکن واحد پاکستانی اس وقت جو ہے وزیر اعظم ہے جو قطر کا جو ہے وہ خود دورہ کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ٹیلی فون پر مذمت کی، ان کا اظہار یکجہتی کی، اب خود جو ہے وہ تشریف لے گئے اور وہاں پر قطر کے امیر سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ، اس کے علاوہ وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، اس کے علاوہ معاون خصوصی جو ہیں طارق فاطمی بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ ایک نہایت اہمیت کا عمل ہے اور پاکستان نے قطر کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا، جس کا اظہار یہ ان کا دورہ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کی طرح قطر کے ساتھ بھی ہے شانہ بشانہ کھڑا ہے، کسی بھی مشکل وقت میں کسی بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان مسلم ممالک کے لیڈر کے طور پہ سامنے آیا اور الحمدللہ بڑا اسٹرانگ لیڈر، پاورفل لیڈر پاکستان بنا ہے۔ بالکل یہ لیڈ کر رہا ہے جو مشترکہ اسلامی ممالک کا دشمن ہے اسرائیل، اس کو جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واحد جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کا بھی ساتھ دیا، اب قطر کا بھی ساتھ دیا، تو یہ قطر کا دورہ کرنا یہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اظہار جس طرح ایران کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس کے ساتھ دیا، ہر فورم پر اس کی حمایت کی، تو یہ بھی اس چیز کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان ایک مسلم امہ کو ایک طرح سے لیڈ کر رہا ہے، اور اس کو کسی بھی دفاعی طرح کی جو ہے وہ اگر سپورٹ حاصل ہے اور پارٹی طرح کی سپورٹ اگر چاہیے ہو تو پاکستان کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اسرائیل کو جو ہے فورم پر بے نقاب کیا ہے۔ دنیا میں دو غلیظ اور گھٹیا دشمن ہیں پاکستان کے مسلمانوں کے، ان میں اسرائیل سر فہرست ہے اور بھارت ہے، وہ بھی سر فہرست ہے، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہی ہیں، ہم پلہ ہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت یقینی طور پہ اسرائیل جو ہے چوکنا ہو گیا گا، جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ بھی چوکنی ہو گئیں گے اور پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان ساتھ مل جاتا تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، کچھ سے کچھ ہو سکتی ہے۔
بالکل ایسا ہی. اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ انہیں بڑا باریک خیز ٹویٹ کیا کہ تمام مسلم ممالک کو جو ہے وہ اپنی مالی فائدے سے ہٹ کر سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہونا چاہیے. اسرائیل جو ہے وہ ہر جہاں کا دل کرتا ہے مسلم ممالک پر جاری جو ہے وہ کر دیتا ہے, اور اس کو روکنے والا نہیں ہے. ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک کو یکجا ہونا چاہیے, اپنے جو چھوٹے چھوٹے وہ مفادات ہیں ان کو واردات رکھ کے ایک ساتھ جو ہونا چاہیے, اسرائیل کے خلاف اسٹرانگ آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے. غزہ میں آپ کے علم ہے کہ کس طرح بربریت کی ہے اسرائیل نے, اور کس طرح وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. پھر جو دوحہ میں اس نے حملہ کیا ہے ابھی, تو کس طرح اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. تو اسرائیل کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا آپ کے علم ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں تھو کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گندے اور غلیظ عزائم پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. لیکن پھر بھی پاکستانی جو ہے وہ ہر فورم پر اس کو بے نقاب کرتے ہیں. پاکستان جتنا بھی ہو سکے اس کو ہر جگہ پہ اس کو بے نقاب کیا. آج تک پاکستان آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ میں بھی ہے کہ تمام ممالک جا سکتے ہو, اسرائیل نہیں جا سکتے. تو پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آپ کے علم ہے. اسی طرح یہ دونوں جیسے پہلے ایران کے ساتھ ہم نے دیا, اب جو ہے وہ قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں. اور فلسطین کا بھی جو مسئلہ ہے ہر فورم پر پاکستان نے سب سے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کو اٹھایا. وہ کہتے ہیں نا شاکر عباسی کے بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں, پہلے انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, مئی میں پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا جس سے دنیا کو پاکستان کی پوزیشن کا اندازہ ہو گیا. اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا, پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا, پھر اسرائیل کو بھی منہ کی کھانی پڑی اور دنیا کو اور ادراک ہو گیا کہ مسلم ممالک کمزور نہیں ہیں. اب قطر کے اوپر حملہ کیا ہے اور قطر خود بھی کمزور ملک نہیں ہے الحمدللہ, یہ سب جانتے ہیں. تو اس کے بعد اب جو ریئیکشن جائے گا, اور امید ہے اور یقین ہے اس بات کا, تمام مبصرین بھی کہتے ہیں, صاحبان نظر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اب جو منہ توڑ جواب جائے گا تو اس کے بعد دنیا کو ادراک ہو جائے گا کہ مسلم ممالک ترنے والا نہیں ہے. ہر چند کے فلسطین کے اوپر سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ بے بس, بے یار و مددگار اور اس طرح بھوک افلاس کے باوجود وہ لوہے کا چنا بنے ہوئے ہیں. تو باقی ممالک جو اسٹرانگ ہیں وہ تو اس کی ایسی تیسی کر دیں گے. دیکھیں آپ نے قطر کی بات کی, قطر پر حملہ ہوا. قطر کی ایئر فورس جو ہے وہ ایک نہایت جو ہے منظم ایئر فورس ہے. وہاں پر ان کے پاس جو ان کے پاس پیارے ہیں وہ آپ کو پتا ان کے پاس رافیل جو ہے وہ تیارے ہیں, اور ان کے پاس جو ہے ان کا دفاعی نظام بھی جو مضبوط ہے. لیکن ان سے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, حالانکہ بڑی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ انجین کہیں چرچا ہو رہی ہے, ہمارے یہاں بڑی بحث ہو رہی ہے. تو یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر قطری جب وہ آئے تیارے, ان کو وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا گیا. تو جب وہ گئے اس کے بعد قطری ایئر فورس کے جو ہے وہ ہوئے, تو ریئیکشن ٹائم جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ سسپیشیس تھا. تو اس پہ بھی کافی بحث ہو رہی ہے. تو قطر کی ایئر فورس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں بڑے وہ ان کے پاس جدید اسلحے سے, کیونکہ مشرق جو یورپ کے جدید طیارے ہیں ان کے پاس موجود ہیں, ساتھ ساتھ ان کے پاس دفاعی نظام بھی مضبوط ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ اسرائیل یہاں پر آ کے اٹیک کرتا ہے تو ایک لمحہ فکریہ تو لازمی بات ہے کہ اب اس کو وہاں پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیوں نہیں کیا گیا. کو وہاں پر جیسی بات دوست مسلم ممالک کی سرحدیں استعمال کی ہوگی, ایک جارڈن کا استعمال کیا ہوگا, ایک عراق کا کیا ہوگا. ایسے تھوڑا نہیں آ گیا کہ ساتھ ساتھ آ کے کر گیا, تو دو کر کے پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ تو. لیکن پاکستان کو اس حساب سے دیکھیں کہ پاکستان انڈیا سے 5 گنا چھوٹا ملک ہے, اور پاکستان نے کس طرح اس کو ریئیکٹ کیا. کتنے 3 منٹ کے اندر ہمارے 47 جو ہے وہ طیارے جو ہے فضا میں تھے, اور کس طرح اپنے سے بڑی جو ہے ایئرپورٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا. کہتے ہیں 200 کلومیٹر کے رینج سے ہم نے ان کو میزائل جو ہے ہم تو سخت بھاشا میں استعمال کریں تو کہنے بالکل صحیح بات ہے, ان کی ایسی تیسی کی الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو معاملہ ہونا تھا قطر پہ حملہ تو ہو گیا, اب سانپ آ کے چلا گیا. اب ہم لکیر پیٹنے کے بجائے انشاءاللہ مسلم ممالک کی یکجہتی کر کے اس سانپ کے بل میں گھس کے اس کو نکال کے ماریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا شاکر عباسی, آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا.